مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم دوستوں، میں نہال احمد فیضی اور آپ دیکھ رہے ہیں نہال فیضی آفیشیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. میرے عزیز دوستوں، کوئی عبادت نہ تو اس وقت تک مکمل ہو سکتی ہے اور نہ ہی ثواب کا ذریعہ بن سکتی ہے جب تک کہ اس کو شرعی حکم کے مطابق ادا نہ کیا جائے. کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنی عقل کے مطابق جیسے چاہے عبادت کرے، بلکہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ شریعت کے مسائلوں کو سمجھے، سیکھے اور انہی پر عمل کرے. اگر یہ مسئلے عقل میں آ جائیں تو خدا کا شکر ادا کرے، اور اگر ان کو عقل قبول نہ کرے تو اپنی عقل کی کمزوری جانے، عمل شریعت ہی پر کرے. روزہ ایک عظیم عبادت ہے جس کے ادا کرنے میں بلا شبہ بڑی محنت کرنا پڑتی ہے. مسائل کی ناواقفی یا اپنی عقل کی مداخلت سے اس کو برباد کر لینا بڑی ہی محرومی اور بدنصیبی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ روزہ رکھنے والے علماء اور اماموں سے مسئلے معلوم کرتے رہا کریں تاکہ روزے میں کوئی خرابی نہ ہونے پائے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات ملاحظہ فرمائیے جن سے کچھ مسائل بھی معلوم ہو سکیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو روزے کی حالت میں بھول گیا اور اس نے کھا پی لیا تو وہ اپنا روزہ پورا کر لے کہ اسے رب تبارک و تعالی نے کھلایا پلایا ہے. یعنی بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اس میں جماع بھی شامل ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے جماع کر لیا اور اسے روزہ بالکل یاد نہ تھا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزے دار کی 3 حالتیں ہو سکتی ہیں، ایک نسیان، دوسری خطا اور تیسری عمدن. نسیان کے معنی ہوتے ہیں بھول جانا، یعنی کسی کو بالکل یاد میں نہ رہا کہ اس کا روزہ ہے. جیسے کوئی سو کر اٹھا، پیاس لگی پانی پی لیا، یا بھوک لگی کھانا کھا لیا. یقیناً ایسا ہو سکتا ہے. تو اس صورت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق روزہ نہیں ٹوٹتا، نہ قضا نہ کفارہ. شام کو وقت پر افطار کرو اور خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنے کرم سے تمہیں بھلا کر کھلا پلا دیا ہے اور روزہ بھی قبول فرما لیا. کھانے پینے کی مقدار مقرر نہیں، چاہے کم کھایا یا خوب پیٹ بھر کھا لیا، خوب پانی پیا، چائے وغیرہ پی لی، ایک ہی حکم ہے. اور خطا کے معنی ہوتے ہیں غلطی، کہ روزہ تو یاد ہے لیکن غلطی سے روزہ توڑنے والا کوئی کام کر لیا. جیسے کلی کر رہا تھا کہ حلق میں پانی چلا گیا، بس خطا یعنی غلطی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا کرنا پڑے گا، کفارہ لازم ہوگا. عمدن کے معنی ہوتا ہے قصدن یعنی جان بوجھ کر روزہ توڑنے والا کوئی کام کرنا. جیسے بہت پیاس لگی، جان بوجھ کر پانی پی لیا، بہت بھوک لگی، جان بوجھ کر کھانا کھا لیا، جان بوجھ کر بیوی سے صحبت کر لی. تو قصدن روزے کو توڑ دینا روزے کی سخت بے حرمتی ہے. خدا کے حکم کی پرواہ نہ کرنا ہے جو سخت جرم ہے. لہذا یہ روزہ قضا بھی کرنا ہوگا اور سزا بھی بھگتنا پڑے گی، یعنی کفارہ ادا کرنا ہوگا. کفارہ ادا کرنے کے بعد بھی توبہ کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ آخرت میں اس گناہ کی سزا کو معاف کر دے. ایک روزہ توڑنے کا کفارہ 60 روزے رکھنا ہے، وہ بھی اس طرح کہ درمیان میں کسی دن کا روزہ چھوٹنے نہ پائے، چاہے فرض روزہ توڑا ہو یا نفل کی روزہ کوئی توڑا ہو. دونوں کا کفارہ ایک ہی ہے، کیونکہ نفل روزہ شروع کر دینے کے بعد فرض ہو جاتا ہے کہ اس کا پورا کرنا فرض روزے کی طرح فرض ہوتا ہے. اگر کوئی شخص بڑھاپے یا بیماری وغیرہ کی وجہ سے 60 روزے نہ رکھ سکے تو 60 غریبوں کو دونوں وقت کھانا کھلائے. اگر عورت پر کفارہ لازم ہوا اور وہ 60 روزے رکھ رہی ہے تو حیض کی وجہ سے جن دنوں کا ناغہ ہوگا اس میں کوئی حرج نہیں. کفارے سے متعلق ایک حدیث شریف سن لیجئے.
جس سے کہ مسئلے واضح ہو جائیں گے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں موجود تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی۔ آپ نے فرمایا کیا تیرے پاس غلام ہے جسے آزاد کر دے؟ اس نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تو 2 مہینے کے متواتر روزے رکھ سکتا ہے؟ عرض کرنے لگا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو 60 غریبوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ۔ حضور علیہ السلام ٹھہرے رہے۔ ہم سب اسی طرح تھے کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا پیش کیا گیا۔ ارک بڑا ٹوکرا ہوتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ لے لو اور صدقہ کر دو۔ تو اس نے عرض کیا کہ کیا میں یہ اپنے سے زیادہ محتاج پر صدقہ کروں؟ خدا کی قسم مدینے کے دونوں گوشوں، اس کا مطلب تھا کہ دونوں حصوں کے درمیان سب سے زیادہ محتاج میرے ہی گھر والے ہیں۔ بس حضور علیہ السلام مسکرائے یہاں تک کہ آپ کے مبارک دانت چمکنے لگے۔ پھر فرمایا اپنے گھر والوں ہی کو کھلا دو۔ مبارک حدیث میں جن باتوں کا ذکر ہے وہ قابل غور ہیں۔ پہلی بات کہ حضور علیہ السلام نے بیوی سے صحبت کرنے والے شخص ہی کو کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ عورت کی طرف سے کفارہ ادا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، اس لیے کہ اس شخص کے الفاظ سے ظاہر ہو گیا تھا کہ عورت صحبت کرنے پر راضی نہ تھی، مرد نے اس کو مجبور کیا تھا۔ پس اگر کوئی مرد عورت کو مجبور کر کے صحبت کرے تو کفارہ صرف مرد پر ہوگا، عورت پر نہیں۔ اگر دونوں کی مرضی سے یہ عمل ہوا تھا تو دونوں کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ دوسری بات، کفارہ جس طرح ادا کیا جائے اس کی ترتیب بیان کر دی گئی کہ غلام آزاد کیا جائے، لیکن چونکہ اب غلام کی خرید و فروخت کا دور نہیں، لہذا اس حکم پر عمل نہیں ہوگا۔ 2 مہینے کے متواتر روزے رکھنا ہوں گے، اور اگر کسی عذر کی وجہ سے یہ دشوار ہو تو 60 غریبوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کھانا کھلانا ہوگا۔ تیسری بات، حضور علیہ السلام نے اس شخص کو کفارے کے کھجوریں کھانے کی اجازت دے دی۔ حالانکہ مسئلہ یہی ہے کہ کوئی شخص اپنی زکوٰۃ، کفارہ یا کوئی واجب صدقہ اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا، بس اس شخص کے ساتھ حضور علیہ السلام کا یہ عمل خصوصی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار حاصل ہے کہ جس کے لیے جو حکم چاہیں صادر فرما دیں، کہ آپ کی اداؤں اور مرضی ہی کا نام شریعت ہے۔ اس شخص کے لیے کفارہ روزہ توڑنے کی سزا کو خدا کی نعمت بنا دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تنہا گواہی کو 2 گواہوں کے برابر قرار دی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غرض کی نسیان، خطا اور عمد کا فرق اور قصدن روزہ توڑنے کی صورت میں کفارے کے مسائل آپ کو معلوم ہو گئے۔ دعا یہی کرنا چاہیے کہ خدا ہمیں روزے اور ہر شرعی معاملے میں بھول یعنی غلطی سے محفوظ رکھے، اور ہمارے ہر ایسے قصد کو ناکام کرے جو روزہ توڑنے یا دین کی توہین و بے حرمتی کے لیے ہوں۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستوں، آج کی ویڈیو یہیں تک، انشاءاللہ کل ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔